اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جہنمیوں کا حال سنا کہ جہنمیوں کو جب جہنم کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا، گروہ در گروہ ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جب جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کے دروازے کھلیں گے، اس وقت جو ہے وہ پھر جہنم کے دروگا ان سے پوچھیں گے، وہ بیوقوفو، کیا تمہیں کوئی ایسا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ آج کے دن کی ملاقات بھی ہے؟ تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا اس بات سے؟ وہ کہیں ہاں ڈرایا تو تھا، آیا تو تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس کو جھوٹا سمجھا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یہ تو کھلی کھلی گمراہی تھی۔ بس وہ اللہ کی جو بات تھی، اللہ کا جو کلمہ تھا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تو وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ قرآن چونکہ قرآن الفرقان ہے، یہ ساتھ ہی جیسے جہنمیوں کی بات کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پھر جنتیوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جہنمیوں کو جو ہے وہ گروہ در گروہ کر کے ان کے اعمال، ان کے گناہوں کے سبب، گناہوں کے ساتھ ہوں گے، ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جنتیوں کو جو ہے وہ اسی طرح ان کے اعمال کی بنا پہ، ان کے درجوں کی بنا کے اوپر ان کو پھر انتہائی ایسے لے جایا جائے گا جیسے کوئی شاہی مہمان لے جائے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ فرق پڑیں گے، وہاں پہ تھا فتحت ابوابہا، یہاں پہ ہے وہ فتحت ابوابہا، کھلے ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے جیل کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ جب مجرم کو لے کے جایا جاتا ہے تو پھر دروازہ کھول کے اندر دھکیلا جاتا ہے، اور جبکہ جنت کے جس کا مہمان کا انتظار ہوتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، اور پھر آتے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر سلامتی ہوگی، ان کو سلام کہا جائے گا۔ اور پھر ایک بڑی مزے کی بات یہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ بات لکھی ہوئی ہے طبتم کا مطلب ہے، یہ لفظ ہے طیب سے، پاک رہو، شاد رہو، آباد رہو، یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اب موجیں کرو، تم اب رہو یہاں پہ جو ہے وہ تم خوشحال رہو، اب تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، تمہیں جو ہے وہ کوئی واپسی نہیں تمہاری۔ لیکن کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ یہ ہے متقیوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا، اور لائے جائیں گے، یہ لفظ وہی ہے سوق سے ہی، موقع محل کے حساب سے جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جہنمیوں کو، قیدیوں کو ہانکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایک باد صبا باغ میں جو ہے وہ ابر رحمت کی خوشخبری لیے ہوئے آتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لائے جائیں گے الذین، وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، اور لائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا ہے؟ اپنی بڑائی کا خمار نکال دینا تقوی ہے۔ اللہ کی عظمت و قدرت کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و لاچار سمجھنا تقوی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے اندر سے میں نکال دی، اپنے نفس میں سے تکبر کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اپنے تئیں حتی الوسع کوشش کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی حتی الوسع کوشش کرتے رہے، اور اس دنیا کے جنگل میں سے، اس دنیا کے بازاروں میں سے اپنے کپڑے بچا کے جو ہے وہ درمیان میں سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں، اس دنیا کی دل فریبیوں میں، دنیا کے کانٹوں میں الجھنے نہیں دیا۔ وہی لوگ ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم، اور لایا جائے گا، لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو متقی تھے، رب ڈرنے والے تھے، اپنے پروردگار تھے، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ زمرہ لفظ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، گروہ در گروہ، وفد در وفد۔ جس طرح کیٹیگرائزیشن ہوئی جہنمیوں کی کہ ان کے جتنے گناہ تھے، ان گناہوں کے بدلے میں جو جس نے گناہ کیے تھے وہ سارے اکٹھے، اسی طرح جنتیوں کے بھی درجات ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو جو ہے وہ، اب جنت میں کیا کچھ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر کسی کے درجات ہیں، اور کہا گیا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ 100 سال کا ہے، اتنا فاصلہ ہوگا،
اور ایک جس طرح آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں اس طرح جنتیوں کے دوسرے درجات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، لے جایا جائے گا وفد در وفد، گروہ در گروہ، حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابہا کھلے ہوں گے اور دروازے اس کے کھلے ہوں گے. مہمان کے اعزاز میں جس نے آنا ہو، وی آئی پی ہو، اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو جو ہے وہ نوک کرنے کی، بیل دینے کی بھی ضرورت نہ ہو. اور جس سے نہیں ملنا ہوتا یا جو جیسے جیل کے دروازے ہوتے ہیں تو ایسے پکڑ کے لایا جاتا اور دھکا مار کے دروازہ کھول کے اندر پھر دروازہ بند کر دیا جاتا تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے. فتحت ابوابہا کھلے ہوں گے دروازے اس کے. وقال لہم اور کہا جائے گا ان سے، کہیں گے ان سے، خزنتہا خزنتہا چوکیدار، اس کے دروغہ، اس کے خزانچی، اس کے جو نگران ہیں، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. طبتم توئے یہ بے، طیب لفظ سے ہے یہ، پاک ہوئے تم کہ جو میل کچیل تھا سارا اتر گیا، اب تم پاک ہو گئے، اب تم خوشحال ہو گئے، اب تم کامیاب ہو گئے، اب تمہاری موجیں لگ گئیں. طبتم پاک ہوئے تم، فادخلوہا پس داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین ہمیشہ کے لیے، کہ اب کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی خوش نہیں. طبتم پاک ہو گئے تم، خوشحال ہو گئے، کامیاب ہو گئے تم، فادخلوہا خالدین پس داخل ہو جاؤ اب اس میں ہمیشہ کے لیے. وقالو اور وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے، للہ الذی، اس اللہ کے لیے جس نے صدقنا سچ کر دکھایا، وعدہ وعدہ اپنا. کیا سچ کر دکھایا؟ جو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے اس وقت، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہی تمہاری جو ہے وہ کامیابی ہے. حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی، رسول کی رسی پکڑو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو جنتوں کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ، جو وارنٹی کارڈ ہمارے سامنے تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اللہ نے سچ کر دکھایا. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے سچے نہیں کرتا، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو خدشات تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں ہماری یہ کاوش، ہماری یہ کوششیں، ہماری یہ صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے دربار میں کارآمد ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ کو پسند آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. ہمیں اللہ کی رحمت پہ امید تھی اور اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ کر دکھائی ہمیں. صدقنا وعدہ، وعدہ اپنا سچ کر دکھایا. وورثنا اور وارث بنا دیا، ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا. کس زمین کا وارث؟ جنت کا وارث بنا دیا. اب جنت کا وارث کیسے؟ اصل میں تو یہ ہے کہ یہ جنت بنا، جنت میں کون تھا، کون مکین تھا اس جنت کا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جو ہے وہ جب زمین پہ اتارے گئے، اس کے بعد اللہ نے کہا تھا جنت ان کا حق ہے جو متقی ہوں گے، جو اللہ کے راست باز ہوں گے. تو اب ہمیں اللہ نے چن لیا کہ ہم وہ وارث ہیں آدم علیہ السلام کے جو جنتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں وارث بنا دی. اور اسنا وارث بنایا اس نے، نہ ہمیں الارض زمین کا، نہ تبوا، تبوا لفظ ہے اس لیے تے بے واو الف، تبوا کا میں نے تھا کہ ایسے مقام پہ رہنا جو دل کو بھائے، جس سے طبیعت میں خوشحالی آئے، طبیعت خوش ہو، کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ بندے کا وہاں سے پھر نکلنے کو دل نہ کرے. ہم رہیں گے یہاں پہ، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ اور اسنا الارض نتبوا، اور اب ہم رہیں گے من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، حیث ہے اس میں ظرف، نشاء جہاں ہم چاہیں گے ہم رہیں گے. اب یہ خوشی کا ایک عالم ہے. اب ان کے سینٹیمنٹس کا اندازہ لگائیے کہ جس وقت ان کو کہا گیا طبتم فادخلوہا خالدین، پاک ہوئے، خوشحال ہو گیا، تمہاری اب کوئی پرواہ نہیں، داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں. الحمدللہ الذی، اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں وارث بنا دیا زمین کا. اب ہماری مرضی، جنت میں جہاں مرضی رہیں ہم. اب یہ ان کے سینٹیمنٹس دیکھیے، یہ ان کے ایموشنز دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا ہے، اب ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فنعما، بس کیا ہی اچھا ہے، اجر، بدلہ، عاملین، عمل کرنے والوں کا. کہ کتنی کی زندگی ہے، کتنے اعمال ہیں، چند گھڑیاں، چند دن، چند مہینے،
پتہ نہیں کس وقت. اب یہاں پہ تو فرمایا گیا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا اچھا ہے بدلہ. اور یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اب دو ہی فرق ہے نا، ایک تکبر ہے، ایک تقویٰ ہے. دوسری طرف جس نے اپنے اندر میں رکھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس وہ تکبر میں آ گیا، دوسروں کے حق غضب کرنے شروع کر دیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جس کی گردن میں سریا آ گیا وہ تو جہنمی ٹھہرا. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا. اور جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرا لیا، جتنی اللہ نے رحمت فرمائی اس کے اوپر، اتنا وہ زمین کے اندر جو ہے وہ جھکتا چلا گیا. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافینا. حافینا لفظ کس سے ہے؟ ہے فے حفف سے. اس کا معنی ہوتا ہے گھیرے میں لینا، کور اپ کر لینا، کارڈن کر لینا. حافینا، دیکھے گا فرشتوں کو گھیرے میں لیے ہوئے. من حول العرش، حول کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ ماحول، ارد گرد. دیکھے گا فرشتوں کو عرش کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے. یسبحون، وہ تسبیح کر رہے ہوں گے. لفظ کیا ہے؟ سبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا. یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے لگا، وہ پاکی بیان کر رہے ہوں گے. بحمد ربہم، ساتھ حمد کے، ثنا کے اپنے پروردگار کی. وقضی بینہم بالحق، قضیہ لفظ کس سے؟ قضاء سے. معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کر دینا. اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے، سچائی کے ساتھ. وکیلا، اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. ہر چیز کائنات کی اس وقت جو ہے اس کی زبان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو. وکیلا الحمدللہ، سب میں فیصلہ کر دیا جائے گا. سب کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد جو ان کا مقام تھا ان سب کا فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا. اور ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا عالم ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دربار جو ہے برخاست ہوگا. اب ایک غور کیجئے کہ جب یہ کائنات بنائی گئی تب بھی صرف اللہ ہی کی تعریف تھی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جس نے پیدا کیا زمینوں کو اور آسمان کو. اور جس وقت یہ سب کچھ دربار برخاست ہوا تب بھی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین. یہ اول تا آخر تعریف صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ثنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ اور کسی کوئی نہیں. جب کائنات بنائی گئی تب تعریف ہوئی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو ہے وہ بنایا، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اور جب اللہ کا دربار برخاست ہوا، جس مقصد کے لیے کائنات تخلیق فرمائی گئی تھی وہ مقصد پورا ہوا، تب بھی یہی کہا گیا. اور سب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لائے جائیں گے متقی لوگ. دیکھیے بار بار تقویٰ 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 تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے اندر سے بڑائی کا کیڑا ختم کر دینا. اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو لاچار، بے بس، عاجز تسلیم کر لینا کہ ہاں سب کچھ اللہ ہے، میں کچھ نہیں. جس نے یہ ختم کر لیا وہ جنتی ٹھہرا، کیونکہ یہ جنتیوں کے لیے مقام رکھا. وسیق الذین اتقوا، لے جایا جائے گا متقیوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان لوگوں کو الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ بنا کے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ لائے جائیں گے وہاں پہ اور کھلے ہوں گے دروازے اس کے. وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے دروغہ اس کے ان سے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. جب تم خوشحال ہوئے، تم کامیاب ہوئے، تم شاد ہوئے تم. فادخلوها خالدین، یہ خوشخبری ہے، داخل ہو جو اب اس میں جو ہے وہ داخلین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اور رسنا، اور وارث بنا دیا ہمیں. اور رسنا الارض، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. وہ زمین جو ہمارے باپ اجداد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. اس سارے پروسیس میں سے اللہ نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کے وارث ہیں.
اور اسن الارض، اور وارث بنا دیا زمین کا، نتبوا، ہم رہیں گے من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں گے۔ اب ہمارے لیے کھلی آزادی ہے، اب ہمیں کہا گیا کہ یہ جنت تمہاری ہے، جہاں مرضی جو مرضی کھائیں پیئیں گے، جہاں مرضی جو ہے وہ رہیں گے۔ یہ خوشی کا عالم ہے۔ اب اس سینٹیمنٹس کو محسوس کیجئے، ان ایموشنز کو محسوس کیجئے کہ جب ایک داخلے کا پروانہ دے دیا گیا، اندر چلے گئے، اس وقت پھر کیا حال ہے کہ ہم جہاں چاہیں رہیں گے ہم۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا، آپ دیکھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اسلوب یہی ہے کہ ہم سب دیکھیں گے اس میں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے۔ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھی سناؤ، اب کچھ اور چاہیے؟ اللہ جنتیں دے دیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میں راضی ہوں تم سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اس دیدار کی لذت سے جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اس وقت تسبیح کر رہی ہوگی، یسبحون بحمد ربہم، فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور سارے کہیں گے پھر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ آج سورہ زمر ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے 2 دن میں ہم اس کے جو آخری 28 آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے، اور پھر ہم رمضان سے پہلے پوری نماز ہم نے ایک دفعہ دوبارہ دیکھنی ہے، اور میری کوشش ہے کہ ہم سورہ یاسین ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، کیونکہ وہی چیز ہے جو ہمیں جو ہے وہ ہر مشکل سے نجات دلانے والی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ 6:30 بجے کلاس ہوا کرے گی، اور انشاءاللہ عید کے بعد پھر سورہ مومن جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ جن سے جنتوں کا وعدہ کیا ہمیں بھی ان میں سے کر دیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب آمین۔ جزاک